مفتی محمد طارق جمیل صاحب قاسمی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کر رہے تھے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور موسم بھی سرد ہے، تو آئیے اب نعت نبی کی وادی سے نکل کر تقریر و خطابت کے میدان میں چلتے ہیں۔ تو خطابت کے ایسے شہسوار جلوہ افروز ہیں جن کی زیارت و ملاقات عبادت، جن کا راستہ راہ سنت اور جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت اور جن کا مقصد زندگی صرف اور صرف دین خداوندی کی خدمت۔ تو آئیے انہی عظیم خطیبوں میں سے میں سب سے پہلے خطاب کے لیے دعوت دوں گا ایک ایسے خطیب کو کہ جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنہ رہتی ہیں اور کتنے ہی کان جن کو سننے کی آرزو رکھتے ہیں، جو بیک وقت بہترین عالم، فکر مند مبلغ اور قابل قدر ناصر اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ، عمدہ بیاں خطیب اور ایک اعلیٰ درجے کے ادیب بھی۔ اتنا ہی نہیں، خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک اور تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغی چمنستان تک، خوش اسلوبی کی وادیوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاؤں تک اور اپنوں کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک، جن کی مقبولیت کا شہر عام ہے، راہ خطابت کے کامیاب ترین مسافر، جامعہ تجوید القرآن کی زلفوں کو سنوارنے والے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اسامہ صاحب قاسمی، مدرس مدرسہ جامعہ عربیہ تجوید القرآن نئی مسجد غوری نوادہ، حضرت والا میں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم اور معزز سامعین، یہ پروگرام کا وقت جو طے ہوا تھا اور رکھا گیا تھا تقریباً وہ پورا ہونے کو ہے، لیکن اس وقت جو موقع ہے اور جس عنوان سے ہمیں اور آپ کو جمع کیا گیا ہے، یقیناً ہمیں جاننا پڑے گا کہ آج سے 1450 برس پہلے جب یہ موقع آیا کرتا تھا تو ہمارے اور آپ کے آقا، جن کی ابھی ہم نعت پاک سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور جن کی مدح ثنائی ابھی کی جا رہی تھی، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ موقع آیا کرتا تھا اور جب نکاح کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل کیا ہوتا تھا، دونوں جہانوں کے سردار اس وقت کیا کرتے تھے جب نکاح کی مجلسیں گرم ہوتی تھیں اور جب کسی کا نکاح پڑھانے کی باری آیا کرتی تھی، تو میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ کو جمع کر لیتے تھے جس طریقے سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان صحابہ کے سامنے کچھ دین کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے، اس نکاح کے خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور تقریباً تینوں آیتوں کا جو ماحصل ہے، تقریباً تینوں آیتوں کا جو نچوڑ ہے، اس کے اندر نکاح کی دعوت نہیں دی گئی، نکاح کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا، نکاح کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ایک جملے کی طرف رہنمائی کی ہے، جس ایک جملے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کی مجلس کے اندر اپنے ان صحابہ کو جو عربی جانتے تھے، اپنے ان صحابہ کو جو عربی سے واقف تھے، ان عربی آیات کو پڑھ کر کے سناتے تھے اور اس کا آیتوں کا حاصل بتاتے تھے
کہ اللہ तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है। लेकिन आज हम अपना जायजा लें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह के मौके पर हमको ये हुक्म दे रहे हैं, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। लेकिन हमारी और आपकी हालत ये है कि निकाह का जब वक्त आता है, जब शादी का वक्त आता है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को छोड़ देते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को पीछे छोड़ देते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का जनाजा निकाल करके रख देते हैं। निकाह से कुछ दिनों पहले हमारे मुआशरे के अंदर ये रस्म आम है, तकरीबन तमाम घरों के अंदर होती है कि वो मर्द जिसका निकाह हो रहा है या वो लड़की जिसकी शादी हो रही है वो आकर के कुर्सी पर बैठ जाएगी, और लड़का होगा तो तमाम घर की लड़कियां, जिसमें उसकी भाभी भी होगी, जिसमें उसकी नामहरम भी होगी, तमाम लड़कियां आएंगी और आकर के उसको उपटन लगाएंगी, उसको मेहंदी लगाएंगी और अपने नामहरम हाथों से उसको छुएंगी। इसी तरीके से लड़की, अगर लड़की का निकाह है तो लड़की आकर के बैठ जाएगी, सारी स्टेज सामने होगी और तमाम लोग उसके सामने होंगे, लाइटें भी जल रही होंगी, कुमकुमे भी जल रहे होंगे, वीडियो भी बन रही होगी, महरम भी होंगे, नामहरम भी होंगे। वो दरिंदों की आंखें उस मजलिसों के अंदर होंगी जो हमारी माँ और बेटियां और हमारी बहनों को अपनी खूनखार निगाहों से देख रही होंगी, और उसी हमारी बेटी के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर, हमारी लड़की के ऊपर नामहरम आएंगे, अपने हाथों से आकर के उसके गाल पर मेहंदी लगाएंगे, उसके माथे पर उपटन लगाएंगे, उसके हाथों पर उपटन लगाएंगे। आप बतलाओ, जिस नबी के नाम पर हम यहाँ जमा हुए हैं, जिस नबी के नाम के हम चाहने वाले हैं, जिस नबी के हम आशिक हैं, जिस नबी की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, और जिस नबी के अभी हम गुनगुने सुन रहे थे और जिसकी मदह सनाई हो रही थी, क्या नबी की शरीयत ये है? क्या उस नबी की शरीयत ये है जब शादी का मौका आए तो तुम एक दिन पहले या 2 दिन पहले आ जाओ, स्टेज पर बैठ जाओ और आकर के तुम्हें नामहरम आकर उपटन लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे आकर के, और तुम्हारी फोटो भी खींचे जाएंगे, तुम्हारी वीडियो भी बनाई जाएंगी, तुमको पैसा भी दिया जाएगा? ये किस नबी की शरीयत है? क्या ये दीन इस्लाम है? हरगिज नहीं मेरे दोस्तों, हरगिज नहीं। सिर्फ इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह की मजलिस के अंदर, निकाह के खुतबे के अंदर आयत करीमा जो पढ़ते थे, उस आयत का हासिल यही होता था, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, अल्लाह ने जिन अहकामात को करने का दिया है उनको करो, और जिन चीजों से रोकने के लिए कह दिया है उन चीजों से रुक जाओ, उन चीजों को छोड़ दो। घर की बड़ी जब हमारा निष्ठा देखने के लिए जाती हैं तो आकर के तरह तरीके की बातें बनाई जाती हैं, उस लड़की के घर में जाकर के तरह तरह की बातें बनाती हैं। मिसाल के तौर पर लड़की से कहा जाता है कि हमें चल करके दिखाओ, लड़की से कहा जाता है हमें बोल कर दिखाओ, लड़की से कहा जाता है बात कर करके दिखाओ। जिस तरीके से बकरा ईद के मौके पर हम और आप जानवर को देखने जाते हैं, उस जानवर को चला करके देखते हैं, कहीं उसका हाथ तो नहीं टूटा, कहीं उसकी पांव तो नहीं टूटा। ठीक इसी तरीके से हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी घर की बड़ी जब रिश्ता देखने जाती हैं तो उस लड़की को चला करके देखती हैं, उस लड़की को बुलवा करके देखती हैं, कहीं ये लंगड़ी तो नहीं है, कहीं इसका हाथ तो नहीं टूटा, कहीं इसका दांत तो नहीं टूटे, और फिर बातें बनाती हैं कि नाक थोड़ी सी बड़ी थी, कोई कहता है कि उसका कद छोटा है, कोई कहता है कि उसके गाल थोड़े पिचके हुए हैं। आप बतलाएं, वो औरतें, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, वो औरतें जो खुद मोटी हैं, जिनके खुद कद पस्ता है, जिनकी खुद शक्ल देखने के लायक नहीं है, वो औरतें उस लड़की के बारे में बातें बनाती हैं जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटी है। आप बतलाइए उस लड़की के दिल पर क्या गुजरता है जब 8-8 और 10-10 रिश्ते उसको देख करके चले जाते हैं, उसके घर खाना खा करके चले जाते हैं और जा करके कह देते हैं उसकी नाक छोटी है, उसका कद छोटा है, उसका कद बड़ा है, उसके हाथ ठीक नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की शरीयत है?
کیا کل ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ کیا کل ہماری بہنیں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا جو آج ہم دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آج ہم دوسرے کی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا کل کو ہماری بہن نہیں ہوگی؟ کیا کل کو ہماری اس جگہ پر بیٹی نہیں ہوگی؟ میرے دوستو، اس وقت میں کوئی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں کوئی تمہید نہیں باندھنا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں، شادی کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں، ان خرافات کو چھوڑ دیا جائے، ان رسومات کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ اس نکاح کے اندر سب سے زیادہ برکت ہوگی جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچہ ہوگا۔ لیکن آج ہم اپنا ماحول دیکھیں، ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا، ہمارے گھر کے اندر والدین بیمار ہیں، ہم نے ان کا علاج نہیں کیا، ہمارے پڑوس میں مسجد ہے، ہم نے وہاں پر پیسہ نہ دیا، مکتب کے اندر پیسہ نہ دیا، اماموں کی فکر نہ کی۔ لیکن جب بات آتی ہے شادی کی تو مجلس گرم ہوتی ہے اس بات پر کہ ولیمے کے اندر میٹھا ہو تو 2 طریقے کا ہو یا 3 طریقے کا ہو، چکن کا گوشت ہوگا تو کتنے آئٹم بنیں گے، بریانی بنے گی تو ساتھ میں زردہ بھی ہوگا، اگر کافی ہوگی تو کولڈ ڈرنک بھی ہوگی۔ ہم زکوٰۃ کے منکرین ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اگر مال میں سے زکوٰۃ نہ دی ہے تو کل قیامت کے دن یہی مال جو تمہیں محبوب تھا، جو تمہیں پسندیدہ تھا، یہی مال صاف بن کر کے آ جائے گا اور آ کر کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ آج ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو میراث میں حصہ نہ دیا، اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دیا، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو کئی فنکشنیں کیے جاتے ہیں اور محفل گرم ہوتی ہے اس بات پر کہ کتنے آئٹم رکھے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے جس کے ہم امتی ہیں کہ نکاح کے اندر سب سے کم خرچہ کرو، اور وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوگا جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچہ ہوگا۔ لیکن آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اگر کوئی بندہ نکاح کا نام لے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے نہیں نکاح کرنے کے لیے۔ اور عام طور پر لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ ایک بات بہت باریکی سے میں بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا صرف سنت ہے، یاد رکھیے گا نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے، نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ بھی ہوتا ہے اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا ایسا ہے، کوئی لڑکی ایسی ہے جس سے اندیشہ یہ ہے اور اسے یقین یہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا یا نکاح نہیں کرے گی تو وہ گناہ میں لت پت ہو جائے گا، وہ گناہ میں لگ جائے گا، اس سے زنا ہو جائے گا، اور اس کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ جو کھا رہا ہے لڑکی کو کھلا سکے، تو اب اس کے اوپر فرض ہے نکاح کرنا۔ اب اگر وہ نکاح نہیں کر رہا ہے تو فرض کا منکر ہے، فرض کو چھوڑنے والا ہے۔ اگر کسی بندے کی عام حالت ہے، گناہ کے اندر لگنے کا یقین نہیں ہے، اس صورت کے اندر نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن جو آج کل ہم مردوں کی اور اسی طریقے سے لڑکوں کی، لڑکیوں کی جو حالات ہوتی ہے وہ عام طریقے پر یہی ہوتی ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے اگر نکاح نہیں کریں گے تو گناہ کے اندر لگ جائیں گے، ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے والدین سے بھی، اور یہ بوڑھے جو اعزاء اور اقربا اور بوڑھی مائیں جو ہیں، کہ نکاح کے اندر جلدی کریں اور نکاح آسان کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح کو جب مشکل بنایا تو زنا آسان ہو گیا۔ اور آج اللہ کے نبی علیہ السلام جس کام کو روکنے کے لیے آئے تھے، جس خرافات کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج وہ خرافات پھر سے جنم لے کر کے آ گئی۔ جب ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا
جب نکاح کو مشکل بنا دیا تو زنا آسان ہو گیا اور لڑکے اور لڑکیوں کو ملنا آسان ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ زنا کے اڈے کھل گئے اور زنا کے نتیجے میں وہ اولادیں جنم لینے لگی کہ جو حرامی اولادیں ہیں، جنہیں اس معاشرے کے اندر حرام کی اولاد کہا جاتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے بہت سی ویڈیو ایسی وائرل ہے کہ بچہ پیدا ہوا، منہ کے اندر روئی ٹھوسی، بچے کو کوڑے میں پھینک دیا۔ نہ جانے اسپتال کے اندر کتنے کیس ہیں کہ لڑکیاں جا جا کر ابورشن کروا رہی ہیں، اپنے رحمدانی کی صفائی کروا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے رحم کے اندر ناجائز اولاد ہے۔ قرآن نے صاف کہا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچیوں سے جو زمانے جاہلیت کے اندر جب پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر ان کو گاڑ دیا جاتا تھا، زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمدردی کرے گا، ان کی غمخواری کرے گا، ان بچیوں سے پوچھے گا اے بچیوں بتلاؤ تمہارا کیا جرم تھا، بچیوں بتلاؤ تمہارا کیا جرم تھا، تمہیں کیوں زندہ زمین میں دفن کیا گیا۔ آج وہی معاشرہ پھر سے لوٹ کر کے آ گیا، بچیوں کو پھر سے زندہ مارا جانے لگا، بچیوں کو پھر سے مار کر کے کوڑے کے اندر ڈالا جانے لگا، بچیوں کو پیدا ہونے ہی سے پہلے ان کی اعضاء کاٹ کاٹ کر کے نکال کر انہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا آسان ہو گیا۔ میری گزارش یہ ہے نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں، جس کے نتیجے میں زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا، اور نکاح کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری حدیث کے مطابق کہ سب سے برکت والا نکاح ہے جس کے اندر کم خرچہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنائے اور نکاح کے اندر سے تمام خرافات کو مٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔